السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی بھی انسان ہو، تو اس کے بارے میں ایک مقولہ ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، یعنی صحت مند شخص اپنی زندگی کو بھرپور انجوائے کرتا ہے، بھرپور گزارتا ہے۔ جب اس کو تکلیف یا پریشانی لاحق ہوتی ہے تو پھر اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، اس کو کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ تو اسی اعتبار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سب کو پیدا کیا ہے، ہم سب کو بنایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تندرست رکھیں، اور وہ تندرستی چاہے جسمانی ہو، روحانی ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پہ صحت مند اور توانا رکھیں۔ اسی حوالے سے میں آپ کے پاس ایک اہم نسخہ لے کے آیا ہوں، اور وہ نسخہ کھجوروں کے متعلق ہے۔ جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس طریقے پر آپ نے عمل کرنا ہے، تو آپ کی مردانہ طاقت، قوت باہا اور جنسی تعلقات قائم کرنے کے اندر جو میاں اور بیوی کے درمیان ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ اضافہ ملے گا، اور آپ لازمی طور پہ خوش ہوں گے اگر آپ نے ان معاملات پہ عمل کیا۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اور یہ جو میں آپ کو بیان کروں گا یہ ایک طبیب کا مشورہ ہے اور ایک طبیب کی حکمت ہے۔ باقی رہا کہ کھجور، اس کے بارے میں تو آقا علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے بہت سارے اقوال موجود ہیں کہ ایک کھجور جو ہے وہ 2 سے 3 دن کی بھوک کو مٹا سکتی ہے، صرف ایک کھجور۔ اور اسی طریقے سے میرے آقا علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کے کھانے کا حکم دیا اور بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اور اسی اعتبار کے ساتھ میرے آقا علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ کار تھا، آپ زیادہ تر کھجوروں کو استعمال کیا کرتے تھے، اور یہی کھجور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ جب عورت جو ہے ایک مخصوص حالت میں ہوتی ہے، بچے کی پیدائش کے وقت اس کی جو حالت ہوتی ہے، اس میں بھی کھجور کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور وہ کیسے ہے کہ کچھ چھوٹا سا واقعہ جو میں آپ کو صرف رہنمائی کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام، جب حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ہاں پیدا ہوئے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ اے مریم، اپنے قریب درخت کو جو کھجور کا ہے آپ ان کو کھینچیں، اس سے گریں گی تر و تازہ کھجوریں، آپ ان کو کھا لیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زیچہ کے لیے جو بیماری ہوتی ہے، اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد، اور بچے کی پرورش کے لیے کھجور کا جو استعمال ہوتا ہے، چاہے تازہ ہو چاہے خشک ہو، اس کا بہت اچھا استعمال ہے، اس کے استعمال کے اندر بہت زیادہ فائدہ لاحق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے آقا علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اجوا کھجور ہر بیماری کا علاج ہے، اگر کوئی شخص اس کو صبح خالی پیٹ کھا لے تو یہ بہت ساری زہروں سے بچا لیتی ہے، بہت سارے جو اس کے گندے اندر مادے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو چاہیے کہ ہمیں کہ صبح کے وقت ہم کھجور کا لازمی استعمال کریں، چاہے وہ کھجور 2 ہوں یا 3 ہوں، جو بھی ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو لازمی طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اور اگر ہم اس کو دیکھتے جائیں، ان احادیث مبارکہ کو دیکھتے جائیں، تو بہت ساری ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اور آپ بھی بور ہو جائیں گے کہ صرف مولانا صاحب حدیثیں سنا رہے ہیں، جو ٹاپک چھیڑا تھا اس کو تو انہوں نے لیا ہی نہیں ہے۔ تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور کس طریقے سے آپ نے کھجور کو استعمال کرنا ہے۔ اور کھجور کتنی ہوگی؟ صرف 5 کھجوریں ہوں گی جو آپ نے استعمال کرنی ہے۔ آپ کی قوت مردانہ اور قوت باہا میں بہت زیادہ سے زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ جو میں آپ کو نسخہ بیان کر رہا ہوں، یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ آپ اس کو اس کے مطابق استعمال کریں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ وہ کیسے کہ آپ کو میں بتا دوں کہ آپ نے 3 سے 7 دانے ایک وقت میں استعمال کرنے ہیں۔ آپ نے 3 سے 7 دانے آپ نے اس کو استعمال کرنے ہیں۔ اگر آپ اس کو ایک وقت میں 12 سے 13 یا اس سے زیادہ آپ دانے استعمال کریں گے تو یہ اوور ہو جائے گا، یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں 3 سے 7 دانے استعمال کریں جو آپ کی جسم کے اندر رچ بس جائیں اور آپ کو فائدہ بھی پہنچائیں، آپ کو کوئی نقصان نہ دیں۔ یہ آپ کو میں خوراک کی مقدار بیان کر رہا ہوں۔ اسی صورت میں یہ جو کھجور ہوتی ہے، اس کے تھوڑے سے اور فوائد آپ ذہن نشین کر لیں
کہ کھجور یہ قبض کشا کے لیے بہت اعلیٰ ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک ریشہ ہوتا ہے۔ یہ غذا کو آپ کی آنتوں کے اندر جو غیر مادے ہوتے ہیں، جو نقصان دہ مادے ہوتے ہیں، ان کو یہ بہت ہی زیادہ طور پہ اٹریکٹیو کرتا ہے اور ان کو باہر نکال دیتا ہے۔ اسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ صبح کے وقت، جس طریقے سے میں نے پہلے بیان کیا، آپ لازمی طور پہ کھجور کا استعمال کریں۔ تو آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، جو آپ کو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ کھجور جو ہے آپ 5 دانے لیں اور ان 5 دانوں کو 1 گلاس دودھ میں ملا کر رکھ دیں۔ شام کو آپ عصر کی نماز کے پڑھنے کے بعد اس کو دھو کر اس دودھ میں ڈال دیں، اور اسی صورت میں اگر ہو سکے تو اس کے اندر 2 چمچ شہد کے بھی ڈال دیں۔ 2 چمچ شہد کے، 5 کھجور کے دانے اور 1 گلاس دودھ کا۔ آپ اس کو مکمل طور پہ رات جب سو رہے ہوں تو آپ اس کو مکمل طور پہ استعمال کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ دوسرے سے تیسرے دن آپ کے اندر ایک الگ کیفیت ہوگی، ایک الگ ماحول ہوگا۔ اور اگر آپ اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری کے وقت اس کو استعمال کریں گے تو اس کے لیے ایک اور طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو 2 گھنٹے پہلے آپ استعمال کر لیں۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کو چاہیے کہ یہ کورس صرف 15 دن تک کریں۔ اگر 15 دن سے زیادہ کریں گے تو آپ کے لیے اوور ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے آپ گناہوں کے اندر مشغول ہو جائیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس کو گرمیوں میں کر رہے ہیں تو آپ 1 دن چھوڑ کے دوسرے دن آپ اس کو کریں، یا 2 دن چھوڑ کے تیسرے دن، اپنی طبیعت کے موافق، جس طریقے سے آپ کی طبیعت ہے اس کے موافق اس کو استعمال کریں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ سردیوں میں اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہی لازم ہے کہ آپ اس کو لگاتار 15 دن لازمی طور پہ استعمال کریں، پھر آپ کے اندر ایک نئی جذباتیت اور ایک نئی کیفیت پیدا ہوگی اور نیا ہیجان پیدا ہوگا، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعی مجھے جو نسخہ بتایا گیا ہے اس پر عمل کرنے سے کافی فائدہ ہوا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ 3 سے 4 دن 5 دن عمل کرتے ہیں، پھر اس کو عمل نہیں کرتے، تو پھر کہتے ہیں کہ جی نسخے نے فائدہ نہیں دیا۔ تو جناب والا، آپ جب اس پر مکمل طور پہ عمل کریں گے تو تبھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو جب آپ ایک دیوار بنا رہے ہیں، اس کو درمیان میں چھوڑ دی تو وہ تو دیوار کسی فائدہ کی نہیں ہوئی ہوگی۔ تو آپ کو چاہیے کہ اس دیوار کو جب آپ کھڑا کر رہے ہیں تو اس کو مکمل آخر تک لے جائیں، تاکہ اس دیوار سے آپ کو فائدہ حاصل ہو۔ تو یہ بھی نسخے جو بتائے جاتے ہیں، جو عمل بتایا جاتا ہے، جو کام کہا جاتا ہے، آپ کو اس پورا کیا کریں تو اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی صورت میں یہ جو آپ کھجور کو استعمال کرتے ہیں، اس میں یہ بھی نیت کر لیا کریں کہ آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں احادیث میں کھجور کے بارے میں بیان کی ہیں، یا اللہ ہمیں بھی وہ جو طاقتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ہم سے وہ ساری کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اور جو دعائیں کی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہمیں وہ حاصل عطا فرما۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔